قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ایک ایسے موضوع کی طرف، ایک ایسے چیپٹر، ایک ایسے ٹاپک کی طرف میری آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جس موضوع کی وجہ سے، جس عنوان کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بہت تیزی سے بے حیائی اور فحاشی پھیل رہی ہے، اور اس بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب اترتا ہے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اصل میں اللہ رب العالمین کی جو وعدے اور اللہ کی جو قسمیں ہیں ان کو معمولی نہ سمجھیے۔ رب رحمان نے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ بے شک جو لوگوں کے اندر، ایمان والوں کے درمیان فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے، وہ فحاشی موسیقی کی صورت میں ہو، وہ فحاشی فلم کی صورت میں ہو، وہ فحاشی اس موبائل ٹیلی فون کی صورت میں ہو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان والوں کے درمیان فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، رب نے اس بات کا وعدہ کیا، رب نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ ان کے اوپر اپنے عذاب کو اتارے گا، اور وہ عذاب دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے جو موجودہ معاشرہ چل رہا ہے، جس کے اندر ہم اس موبائل ٹیلی فون کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، فیس بک کو لے لیجئے، سوشل میڈیا کو لے لیجئے، انسٹاگرام کو لے لیجئے، ٹک ٹاک کو لے لیجئے، یعنی جتنی بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا مواد شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم بعض دفعہ مجھے رونا آتا ہے، بعض دفعہ مجھے افسوس ہوتا ہے۔ ایک عالم دین کی تقریر موجود ہے، اس کے اوپر 200 ویوز، 250 ویوز، اور وہیں پر کسی بدبخت، کسی کنجری کی ویڈیو موجود ہے جو ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، اس کے اوپر 2 لاکھ ویوز، 3 لاکھ ویوز۔ یار مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اس مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہر بندہ خود فحاشی کو پسند کر رہا ہے۔ یعنی کسی کو واٹس ایپ کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر دین نہیں سننا، ان کو فحاشی چاہیے، ان کو ناچ گانا چاہیے، ان کو موسیقی چاہیے۔ یاد رکھنا رب نے قرآن مجید کے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ جو لوگ فحاشی کے دل دادا ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اوپر عذاب اتار کے رہے گا۔ اچھا، جب یہ عذاب اترتا ہے تو عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے گا۔ ضروری نہیں کہ عذاب آسمان سے پتھروں کو برسنے کا نام ہے۔ آسمان سے برستے ہوئے پتھروں کو دیکھ کر آپ کہیں کہ ہاں اللہ کا عذاب اتر گیا، ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ اوکے، یہ عذاب کم ہے اللہ کی قسم کہ آج مسلمان اور بالخصوص پاکستان کا مسلمان 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، کیا یہ کم عذاب ہے؟ کیا یہ عذاب کم ہے کہ مسلمان کی بچی، مسلمان کلمہ پڑھنے والے کی بیٹی پیروں میں گھنگرو پہن کے ناچ رہی ہے؟ یہ کیا کم عذاب ہے؟ اور کیا یہ کم عذاب ہے کہ لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پنکھے سے جھول رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے؟ کیا یہ کم عذاب ہے؟ یہ سب اللہ رب العالمین کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ میرے محترم بھائیو، زمین بنجر ہو چکی ہے، قحط سالی کا شکار ہو چکی ہے، آسمان سے پانی نہیں برس رہا، زمین میں پانی موجود نہیں، فاقہ ہو رہا ہے، غربت راج کر رہی ہے ہمارے ملک کے اندر، مہنگائی جناب عالی ٹوٹ کر برس رہی ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ ہماری معاشرتی طور پہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی بدتر ہے، ہمارے اسلام کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی بدتر ہے، ہمارے اللہ رب العالمین سے تعلق کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی بدترین ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بھوک ناچ رہی ہے، غربت دوڑ رہی ہے، لوگ پریشان ہیں فقر سے، لوگ پریشان ہیں غربت سے، لوگ پریشان ہیں 2 وقت کی روٹی سے۔ یہ بھی کبھی کوئی مسئلہ ہوا کرتا تھا؟
یہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا جو آج مسئلہ بن چکا ہے میرے اور آپ کے لیے. نتیجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے. اچھا، ہم میں سے اگر کسی سے پوچھو اس بارے میں کہ یار مہنگائی اتنی ہو رہی ہے، غربت اتنی ہو رہی ہے، تو ہم سارے کے سارے بلیم کریں گے، کلیم کریں گے حکمرانوں کے اوپر. ٹھیک ہے، حکمرانوں کی غلطی ہے، حکمرانوں کی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. لیکن کیا کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھا ہے کہ میری کتنی غلطی ہے؟ جب زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوگی تو کیا اللہ کا عذاب نہیں اترے گا؟ اور کیا اللہ کی عذاب کی کنڈیشنز کیا مختلف نہیں ہوتی، کیا ڈیفرنٹ نہیں ہوتی؟ کیا صرف آسمان سے برستے ہوئے پتھروں کو دیکھ کر کہو گے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے؟ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے عذاب کی کنڈیشن مختلف ہوتی ہے. چھوڑو حکمرانوں کو، ہم حکمرانوں کی یہاں پر نہ حمایت کے لیے بیٹھے ہوئے نہ مخالفت کرنی. ہمیں اپنا آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ میری کہاں کہاں غلطیاں ہیں کہ جس کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور مجھے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا ہے. آج اللہ کی قسم اس بے حیائی کی وجہ سے میں اور میری اولاد جہنم کے دہانے پر کھڑی ہے. سوشل میڈیا کھولو، فیس بک کھولو، یوٹیوب کھولو، قرآن ڈھونڈنے کے لیے، حدیث ڈھونڈنے کے لیے 10 گندی ویب سائٹ سامنے آ جائیں گی. آج صورتحال تو یہ ہے. اس کے اوپر کیسے گرفت کرنی ہے، اس کے اوپر کیسے قابو پانا ہے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کا استعمال بہت ضروری ہے اور اس کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کا جو نیگیٹو مواد ہے اس کا خلاصہ کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچئے، فکر مند ہوئیے. اپنی اولاد کو موبائل فون دینے کے بعد بے فکر مت ہوئیے کہ میری اولاد تو کوئی دودھ سے دھلی ہوئی ہے. بے وقوف ہے اللہ کی قسم وہ انسان جو یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد کے پاس موبائل ٹیلی فون بھی، اس میں انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی اور وائی فائی بھی، اور اس کے باوجود میری اولاد گناہوں سے بچی ہوئی ہے. بے وقوف ہے، احمقوں کی جنت میں رہتا ہے وہ شخص. اپنے ہاتھوں سے بربادی کا سامان اپنی اولاد کے ہاتھوں میں دیتے ہو اور بالکل مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہو کہ میری اولاد تو جناب کوئی آسمان سے اٹھتی ہوئی مخلوق ہے. نہیں، پہلی بات تو یہ اپنے اولاد کو دینا نہیں ہے، اور کسی وجہ سے اگر دینا بھی پڑ جائے میرے محترم بھائیوں تو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، محاسبہ رکھنا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس بے حیائی کی وجہ سے اللہ کا عذاب اترے گا زمین کے اوپر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور میں نے کہا کہ عذاب کی کنڈیشن مختلف ہے، اور اس میں سے ایک کنڈیشن کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ ابھی صبح میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی، ایک ویڈیو دیکھی. اچھا، جب آپ ایک ویڈیو کھولتے ہیں تو اس سے کنیکٹڈ کئی ویڈیو خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ ویڈیو یہ تھی، ایک بندہ بیچارہ بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے. اب آپ تو کہیں گے خودکشی کرنا حرام ہے. وہ بھائی کس نے انکار کیا کہ خودکشی کرنا حرام نہیں ہے؟ اللہ کی قسم خودکشی کرنا حرام، لیکن اس کا پس منظر دیکھو، اس کی وجوہات دیکھو. اس بندے نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کیوں لی؟ وجوہات ڈھونڈو گے تو غربت، وجوہات دیکھو گے تو تنگ دستی، وجوہات دیکھو گے تو پریشانی. اس کے بچوں نے اس سے فرمائش کی کہ ابو، فرمائش بھی کیا کی، اپنی جائز ضرورت کا اظہار کیا، اپنی جائز ضروریات کا اظہار کیا کہ بچوں کو یونیفارم چاہیے تھا. ابھی ایڈمیشن کے سیزن چل رہے ہیں، اسکول میں ایڈمیشن ہو رہا ہے. یونیفارم چاہیے تھا، کتابیں چاہیے تھی، بنیادی ضروریات چاہیے تھی. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، پھر گھر میں آتا بچوں کا وہی سوال ہوتا، پھر گھر میں آتا بچوں کا وہی سوال ہوتا. روزانہ کے ان سوال، ان جوابات کے بعد جب اس باپ کے پاس اپنے گھر میں اپنے اولاد کے لیے لے جانے کو کچھ نہیں بچا، نہ یونیفارم ان کی ضرورت بنیادی پوری کر سکا، نہ ان کو کتابیں دلا سکا، نہ ان کا داخلہ کرا سکا، بالآخر اس نے اپنی زندگی کو ختم کر لیا، خودکشی کر لی، حرام موت مرا. وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کی وجوہات کو ڈھونڈیے کہ ایسا کیوں ہوا. وجوہات کے پیچھے میرے محترم بھائیوں غربت تھی، تنگ دستی تھی، مایوسی تھی. اور یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہو چکے ہیں. ایک اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک جڑا ہوا کلپ تھا، اس کے اندر ایک وہ بندے کا انٹرویو شامل تھا جو 18,000 روپے مہینے کی ملازمت کر رہا تھا. 18,000 روپے مہینے کی ملازمت. یعنی آپ اور میں حیران ہوں گے کہ 18,000 روپے میں بندہ گھر کیسے چلائے گا. وہ بندہ کہنے لگا، بلکہ افسردہ ہو گیا، رونے لگا، کہنے لگا اللہ کی قسم میری تنخواہ 18,000 روپے ہے، اور 18,000 روپے تنخواہ کے باوجود میری فیکٹری، میری کمپنی بند ہو چکی ہے.
کہنے لگا اب کمپنی کھلی ہے، دوبارہ سے 18,000 روپے تنخواہ کی آفر ہوئی ہے اور میرے پاس اتنا پیسہ موجود نہیں کہ میں اپنی بائک پہ پیٹرول ڈلا کے اپنے آفس جا سکوں۔ کہنے لگا اللہ کی قسم گھر میں غربت تنگ دستی کا عالم یہ ہے کہ پہلے آدھا کلو دودھ لایا کرتا تھا اپنے بیوی بچوں کے لیے، اب 1 پاؤ دودھ لاتا ہوں۔ کہنے لگا آج صبح جب میں دفتر سے نکلنے، اپنے گھر سے دفتر کے لیے نکلنے لگا، میری بیوی نے مجھے کہا کہ رات آتے ہوئے کچھ سبزی وغیرہ لیتے آنا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس سبزی لانے کے پیسے کوئی نہیں۔ میری بیوی نے جمع پونجی سے 30 روپے نکال کے مجھ کو دیے۔ کتنے؟ 30 روپے۔ میری بیوی نے 30 روپے نکال کے مجھ کو دیے کہ رات میں آتے ہوئے کوئی سبزی لیتے ہوئے آنا۔ اللہ کی قسم رو رہا تھا، کہہ رہا تھا 30 روپے کے اندر کیا آئے گا، 30 روپے میں کیا آئے گا۔ غربت کا عالم یہ ہے، پریشانی کا عالم لے میرے محترم بھائیوں، معاشرہ بدترین تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ غربت ناچ رہی ہے، تنگ دستی تماشا دیکھ رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم ایک لمحے کو حکمرانوں کو بھلا دیں چاہے جائے کہ یہ بدبخت بھلانے والی چیز نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت ان حکمرانوں کی یاد آتی ہے جب چاہنے کے باوجود پورا گھرانہ ایک پنکھے کے نیچے بیٹھتا ہے، ہمیں ان حکمرانوں کی یاد آتی ہے۔ جب چاہنے کے باوجود غریب انسان گرمی میں سسکتا ہوا بلکتا ہوا اے سی نہیں چلا سکتا، ہمیں ان حکمرانوں کی یاد آتی ہے۔ اور اللہ کی قسم یاد آنے کے بعد دعائیں نہیں نکلتی، دعائیں نہیں نکلتی۔ جب بجلی کے 30 اور 35,000 روپے کے بل ہمارے ہاتھوں میں تھما دیے جاتے، ہمیں ان حکمرانوں کی یاد آتی ہے۔ جب گیس کے نام کے اوپر بھتہ خوری وصول کی جاتی ہے، اس وقت بھی ان حکمرانوں کی یاد آتی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے ان کی یاد سے دل سے دعائیں نہیں نکلتی۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ مملکت پاکستان کے لیے کہ عمر فاروق جیسا کوئی حکمران ہم کو عطا کر جو غریبوں کی فکر میں راتوں کو کاندھے کے اوپر اناج لے کے گھومتا ہو کہ میری قوم میں کوئی بھوکا تو نہیں، میری قوم میں کوئی پریشان تو نہیں۔ وہ آج پوری کی پوری قوم بھوک کے مارے خودکشی کر رہی ہے، کوئی اپنے بچوں کو مار رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو مار رہا ہے۔ کیا کل قیامت کے دن ان حکمرانوں کو رب کو جواب نہیں دینا ہوگا؟ اللہ کی قسم ہے عوام کے ہاتھ ہوں گے، ان حکمرانوں کے گریبان ہوں گے، رب کی بارگاہ کے اندر ان کو پیش کیا جائے گا۔ وہ عورت بھی جس نے ایک بچے کے ساتھ خودکشی کی نیٹی جیٹی پل کے اوپر، وہ بھی اس سے پوچھے گی حاکم وقت سے کہ بتاؤ تو ذرا میرا جرم کیا تھا۔ وہ معصوم سی دودھ پیتی ہوئی بچی کی جس کی ماں اسے لے کے ڈوبی تھی، کس وجہ سے کہ غربت تھی، تنگ دستی تھی، پریشانی تھی، وہ معصوم بچی کے ہاتھ ہوں گے، ان حاکموں کا گریبان ہوگا۔ وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنی غلطی ڈھونڈو۔ حکمرانوں کو سودارنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ خدا را اب تو ہم پریشان ہو گئے ہیں یا شاید مایوس ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حاکم ہم پر مسلط ہونا یہ بھی شاید ہمارے ہی اعمال کی سزا ہے، یہ بھی ہمارے ہی اعمال کی سزا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں میرے محترم بھائیوں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی کہاں کہاں نافرمانی کی ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کی کہاں کہاں حکم عدولی کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں قدم قدم کے اوپر ملنا شروع ہو جائے گا۔ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیے، صبح سے شام تک کے اپنے روٹین چیک کیجئے، اپنے گناہوں کو اپنے ہاتھوں پر گننا شروع کرو۔ اللہ کی قسم اپنے آپ سے شرما جاؤ گے۔ جتنے گناہ میرے وجود کے اندر موجود ہیں میرے محترم بھائیوں، اس کے باوجود بھی رب اگر نواز رہا ہے تو اللہ کی قسم وہ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، وہ اس لیے کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ ورنہ اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم پر یہ اناج بھی بند کر دیا جائے، ہماری تمام کی تمام آسائشیں جو آج ہمیں تھوڑی بہت مل رہی ہیں، یہ سب بند ہو کے ہم زمین بوس کر دیے جائے۔ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے۔ بارش ہم چاہتے ہیں کہ برسے، زمین پیاسی ہے، لوگوں کی بورنگیں خشک ہو رہی ہیں۔ اس سے پوچھو اس گلی کے اندر 2 مشینیں لگی ہوئی، اس گلی کے اندر 2 مشینیں لگی ہو، کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے زمین میں پانی کوئی نہیں، زمین میں پانی کوئی نہیں۔ وہ یہ زمین میں پانی کیوں آئے گا؟ رب ناراض ہے، کیسے آئے گا؟ رب کو راضی کرنے کی فکر کرو کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کو توبہ کے ذریعے راضی کیا جائے، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر راضی کیا جائے۔ دیکھو رب تو رحمان رحیم اور کریم ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نہیں چاہتے کہ میری مخلوق پریشان ہو، اللہ رب العالمین بالکل نہیں چاہتے۔ اور رب رزاق بھی ہے، رب رحمان بھی ہے، رب کریم بھی ہے، رب رحیم بھی ہے۔
غلطی لاپرواہی سستی مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہے کہ ہم اس رحمان رحیم اور کریم رب کو گناہوں کے باوجود نہیں مناتے۔ میں نہیں کہتا کہ گناہ نہیں ہوں گے، گناہ ہوں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہوں گے میرے محترم بھائیوں۔ کل بنی آدم خطاؤن، او آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، ساری اولاد خطا کار ہے، مجھ سے بھی گناہ ہوں گے، آپ سے بھی ہوں گے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار وہ جس سے گناہ ہو جائے وہ اللہ سے توبہ کر لے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ گناہ بھی کرتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آج گناہ کو ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ جو شراب پی رہا ہے وہ شراب کے نشے میں دھت، جو زنا کر رہا ہے وہ زنا میں دھت، جو جوا کھیل رہا ہے وہ اپنے عمل کو برا نہیں سمجھتا، جو موسیقی سن رہا ہے وہ اپنے عمل کو برا نہیں سمجھتا، جو گانے دیکھ رہا ہے وہ اپنے عمل کو برا نہیں سمجھتا۔ غیبت کرنے والے نے کبھی سوچا نہیں کہ میں کتنا بدترین جرم کر رہا ہوں۔ جھوٹ بولنے والا سوچتا نہیں وہ مجھ پر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ وہ کم تولنے والا، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، یہ تمام کے تمام معاشرتی جرائم ہیں جس کی وجہ سے آج رب ناراض ہے۔ حکمرانوں کی بات نہیں کرتے میرے محترم بھائیوں، میں نے کہا میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں گے۔ یہاں پر کوئی حاکم وقت ہم کو نہیں سن رہا کہ ہم ان کو 100 گالیاں دے دیں، 200 گالیاں دے دیں، کوئی نہیں سن رہا، اور ان کو اتنی گالیاں پڑ چکی کہ وہ اب گالی سن سن کے سن ہو چکے ہیں۔ ان کو اتنی گالیاں پڑ چکی ہیں کہ وہ گالیاں سن سن کے سن ہو چکے ہیں۔ اور میں آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رب میری اور آپ کی توبہ کا منتظر ہے، اللہ رب العالمین میری اور آپ کی توبہ کے منتظر ہے۔ دیکھو ہوتا کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ استغفار، جب بندہ استغفار کرتا ہے یعنی کہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کا معافی مانگتا ہے، تو پھر یہ جو گناہوں کے بادل ہوتے ہیں نا چھٹ جاتے ہیں، گناہ کے بادل چھٹ جاتے ہیں، رب کی رحمتیں اتر جاتی ہیں۔ دیکھو مثال سے بات کو سمجھاتا ہوں، یہ میرے گناہ ہے، یہ میرے گناہ ہے، اور یہ رب کی رحمت ہے، یہ میرے گناہ، یہ رب کی رحمت۔ رب کی رحمت اترنا چاہتی ہے لیکن میرے گناہوں کی وجہ سے نہیں اتر رہے۔ یہاں میں نے توبہ کی، استغفار کی، اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، یہاں میرے گناہ ختم ہوئے، رب کی رحمتیں اتر گئی۔ آج رب کی جو رحمتیں ہیں میری تیری نافرمانیوں کی وجہ سے، میرے تیرے گناہوں کی وجہ سے زمین پر نہیں اتر رہی۔ زمین بنجر ہے، زمین پیاسی ہے، زمین کو پانی کی طلب ہے، لیکن رب ناراض، رب ناراض ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے میرے محترم بھائیوں اجتماعی طور پر اپنے اللہ سے توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ کے بہت سارے فوائد ہیں، توبہ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ چونکہ ہم دنیا پرست لوگ ہیں، ہمیں جب تک دنیاوی مفاد نظر نہ آئے ہم کسی کام کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ اللہ کی قسم دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، 2 دن کی دنیا ہے، میں بھی ختم ہو جاؤں گا، میرے آباء و اجداد جس طرح دنیا سے چلے گئے میں بھی چلا جاؤں گا۔ اور جن زمینوں کے لیے لوگ جھگڑتے تھے، جن زمینوں کے لیے لوگ لڑتے تھے، زمینیں موجود وہ زمینوں کے اندر ہیں۔ زمینوں کے لیے لڑنا، جائیداد کے لیے لڑنا، او میرے محترم بھائیوں اللہ کی قسم اس زمین کے اندر تو چلا جائے گا، زمین پر تیرے بعد رہنے والے رہ جائیں گے۔ دنیا عارضی اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی، من و من مٹی تلے میرے اور تیرے اپنے جاننے والے، محبت کا دم بھرنے والے، یہ مجھے اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفنا کے چلے جائیں گے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں دنیا سے نہیں آخرت سے پیار کرو۔ 2 دن کی دنیا ہے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جس دنیا کے اندر میں اور آپ آج مگن ہے کہ صبح سے شام تک بس ایک کام، دنیا دنیا دنیا۔ میرا مسئلہ آج دین نہیں، میرا مسئلہ اسلام نہیں، میرا مسئلہ میرا پیٹ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میرا مسئلہ میرا پیٹ ہے۔ وہ اور لوگ تھے جن کا مسئلہ اسلام ہوا کرتا تھا، کہ جنہوں نے اپنا گھر بار، بیوی بچے، کنبہ قبیلہ سب کچھ اللہ کے دین کے لیے چھوڑ کر نکل گئے، ان کی وجہ سے اسلام زمین کے اوپر غالب ہوا تھا۔ لیکن آج میرے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں، میں اپنی معاشی زندگی کے اندر اپنی دکان، اپنا مکان، اپنا گھر بار، بیوی بچے، معاشی، بس اس معاملے کے اندر میں گھرا ہوا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد اللہ کا دین نہیں، میری زندگی کا مقصد معاش ہے۔ حالانکہ اللہ کی قسم جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے،
جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جو اللہ کے لیے بھاگتا ہے رب دنیا اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ دیکھو میری زندگی کا مقصد رب نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ قرآن اٹھاؤ، سورہ ذاریات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب رحمان نے فرمایا، بندہ مومن کلمہ پڑھنے والے، اے عبداللہ عبد الرحمن، تیری زندگی کا مقصد دکانداری نہیں، تیری زندگی کا مقصد تجارت نہیں۔ وہ پیٹ کے لیے تو جانور بھوکا رہتا ہے، مسلمان نہیں، انسان نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو رزق کا وعدہ کیا ہے میرے محترم بھائی، وہ مل کے رہے گا، وہ مل کے رہے گا۔ میری تیری زندگی کا مقصد رب نے بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بندہ مومن، تجھے میں نے اپنی پرستش کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کہاں اپنی غفلت کے اندر زندگی کو گزار رہا ہے؟ کن غفلتوں میں زندگی کو گزار رہا ہے؟ عزیز بھائیو، میں نے کہا کہ آئیے استغفار کی فضیلت کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج اپنی رحمت کو نہیں اتار رہا۔ جب یہ گناہ چھٹیں گے اللہ کی رحمت اترے گی۔ جب اللہ سے توبہ کریں گے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کی کثرت کرے گا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کی کثرت کرے گا، لوگ، چونکہ میرا شعبہ حکمت بھی ہے اور حکمت کے ساتھ روحانی علاج بھی ہے، آئے دن لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ حکیم صاحب بات یہ ہے کہ کاروبار بندش ہے، کاروبار چلتا نہیں، معاشی تنگی ہے، ایسا مسئلہ ویسا مسئلہ، کوئی وظیفہ، کوئی یہ کوئی وہ۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جس کا کاروبار نہیں چل رہا، جو سمجھتا ہے کہ کاروباری بندش ہے، معاشی تنگی کا شکار ہے، وہ بھائی کبھی اپنی نمازوں کی فکر کرو، نمازوں کی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ وہ تمام کے تمام وظائف سے پہلے، تمام کے تمام تعویذوں سے پہلے وہ چیک تو کرو کہ کیا تو نمازی بھی ہے کہ نہیں۔ مدد کس کے ساتھ آئے گی؟ مسلمان کے ساتھ۔ اللہ کی مدد کس کے ساتھ آئے گی؟ مسلمان کے ساتھ۔ اور میرے نبی نے اس شخص کو مسلمان تصور نہیں کیا، اس شخص کو مسلمان تسلیم نہیں کیا جو نماز نہیں پڑھتا۔ وہ بات میری تو نہیں، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی قسم اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تم جاتے ہو باباؤں کے پاس، جاتے ہو مزاروں پہ، جاتے ہو آستانوں پہ، تعویذ لکھوا کے آتے ہو، وظیفوں کا پوچھتے ہو کہ کون سا وظیفہ ایسا ہے جو میری کاروباری بندش کو ختم کر دے۔ تیرا رب کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ مدد چاہیے، کاروباری بندش کا شکار ہو، پریشان ہو، کاروبار نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، پیسہ نہیں آتا، او اللہ کے آگے گر جاؤ، رب سے نماز کے بعد التجا کرو، دعائیں کرو، اللہ کی قسم رب رزق عطا فرمائے گا۔ اور پھر دوسرا کام کیا کرنا؟ استغفار۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لزم الاستغفار، جو استغفار کی کثرت کرے گا۔ کثرت سے کیا مراد؟ تسبیح لے کے نہیں بیٹھنی ہے، گن کے نہیں پڑھنا، گن کے نہیں پڑھنا۔ من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کی کثرت کرے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ وہ اللہ اسے ہر غم سے نکال دے گا، اللہ ہر تنگی سے نکال دے گا، ہر پریشانی سے نکال دے گا۔ کوئی غم نہیں رہے گا، کوئی پریشانی نہیں رہے گی، اور کوئی تنگی، اللہ کی قسم تنگی نہیں رہے گی۔ کرنا کیا ہے؟ استغفار۔ اور سب سے بڑا مسئلہ میرے اور آپ کا وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ میرے اور آپ کا ہے کہ رزق نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ جب استغفار کرو گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہو، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسی جگہوں سے تم کو رزق عطا کرے گا۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے اگر مدد چاہتے ہو، اگر پریشان ہو، تنگ دستی کا شکار ہو، غربت کا مسئلہ ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، رب کو راضی کرنا۔ استغفار کا مقصد یہ نہیں
کہ بس استغفار کی تسبیح پھیرتے رہو. وہ استغفار کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں پہ توبہ کر کے نادم ہو کے پشیمان پریشان ہو کے رب سے توبہ کرو. یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے استغفار بھی کر رہا ہے. گناہ کو چھوڑنے کا نام استغفار ہے کہ انسان اپنے دل میں پشیمان ہو، پریشان ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو. یا اللہ اب تک کی زندگی گناہوں کے اندر گزار دی، پروردگار میں آج کے بعد گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. اللہ بہت شرمندہ ہو، اللہ بہت پریشان ہو، اللہ بہت پشیمان ہو. اللہ میرے اللہ تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ کی قسم جب رب سے معافی مانگو گے رب معاف بھی کرے گا اور اپنے خزانوں سے نواز دے گا. گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرو. گناہوں کے چھوڑے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین سے کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا کہ دل کے اندر موجود ہے ہاں ابھی اللہ سے توبہ کروں گا، کل پھر گناہ کر لوں گا، پرسوں پھر نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ چال بازی اللہ کے ساتھ نہیں چلتی. اور رب تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے. رب سے ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد دوبارہ کوشش کرو کہ گناہوں کی دلدل میں نہ جاؤ. ایک بندے کی توبہ کا واقعہ ایک بندہ مجھے سنا رہا تھا، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے. اندرون سندھ کا ایک واقعہ تھا، سندھ کا. کہنے لگا ایک بندہ، اور آنکھوں دیکھا اس گھر کا بندہ تھا جس گھر میں یہ واقعہ ہوا، اس گھر کا چشمدید گواہ تھا. کہنے لگا ہمارے گھر کے اندر ہمارا ایک بھائی، آپ لوگ جانتے نہیں، آپ کے سامنے میں نام بھی کوئی نہیں لے رہا لیکن اس کی توبہ کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں. کہنے لگا ہمارا ایک بھائی ہمیں میں سے شراب کے نشے کا عادی تھا. شراب کے نشے کا عادی تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا، شراب پیتا رہتا. شراب سامنے مسجد لیکن مسجد نہیں جاتا، مسجد جانے کی توفیق نہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، بس ہر وقت شراب. کہنے لگا کچھ اللہ والے لوگ ملے، اللہ والوں نے اس بندے کو سمجھایا کہ یار تو شراب کے نشے میں دھت ہے، کہیں اسی نشے میں تیری موت نہ ہو جائے، کہیں تو اس نشے کے اندر اللہ کے پاس نہ چلا جائے، تو اللہ سے توبہ کر. اپنے اس گناہ کے بارے میں جو تو شراب پیتا ہے اللہ رب العالمین سے توبہ کر. مسجد میں نماز پڑھ. کہتا اللہ کی قسم وہ بندہ کبھی مسجد میں جاتا کوئی نہیں، نماز پڑھتا کوئی نہیں، لیکن ان اللہ والوں نے اس بندے کا ساتھ نہیں چھوڑا. اللہ والوں نے اس شرابی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اصل میں ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ گناہگار، شرابی، جواری، زانی، وہ اس کو اپنے سے الگ کرو، اس کو اپنے سے الگ کرو. اللہ کی قسم رب ایسا نہیں کرتا. رب اس شرابی کو بھی کھلا رہا ہوتا ہے، اس شرابی کو بھی پلا رہا ہوتا ہے، اس شرابی کو بھی اللہ رب العالمین اپنے انعامات دے رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. دیکھو ایک کانسیپٹ کلیئر کرو، کسی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں کرو. کسی بندے سے نفرت اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں کرو. دیکھو اللہ رب العالمین نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین مجھے آپ کو سکھایا ہے اس دین کو صحیح معنی میں سمجھنے کی کوشش کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے لیے کیا کیا مشکلات پیدا نہیں کرتے تھے اور کن کن گناہوں میں نہیں ہوں گے. کفر میں تھے نا، حالت کفر میں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگی. حالانکہ عمر اسلام کے دشمن تھے لیکن اس کے باوجود ایک سافٹ کارنر رکھا اللہ کے نبی نے. عمر سے نفرت نہیں کی، عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفرت نہیں کی، ان کے شرک سے نفرت کی. وہ جو شرابی بندہ ہے، وہ جو شراب پیتا ہے، آپ اس کے اس عمل سے نفرت کریں، بندے سے نہیں. بندے کو قریب کرو، بندے کو پیار کرو. مجرم ہے، گناہ گار ہے، اس کے باوجود قریب کرو. اللہ کی قسم رب قریب کرتا ہے، رب قریب کرتا ہے. آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، وہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. وہ نہیں میرے محترم بھائیوں، حقیر سمجھ کے چھوڑ دو کہ بیچارہ جہنم میں چلا جائے گا. اسے جہنم سے بچانے کے لیے اس کی محبت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اللہ سے اس کے لیے دعا کرو. کیا پتہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے، کیا پتہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے اور اس کی توبہ کا ذریعہ آپ بن جائیں، جنت کے وارث آپ بن جائیں. تو وہ کہنے لگا کہ ان اللہ کے نیک بندوں نے اس شرابی کا ساتھ نہیں چھوڑا. جب بھی ملتے اس کو شراب کی نفرت دلاتے. اللہ کے بندے تو شراب پیتا ہے، اس حال میں مر جائے گا، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ مسجد میں آ جا، نماز پڑھ لے، لیکن باوجود سمجھانے کے اس بندے نے اپنی اصلاح نہیں کی. وقت گزرتا رہا. وقت گزرنے کے ساتھ ایک دن
اس بندے کی جو صحبت تھی، نیک لوگوں کی جو گیدرنگ تھی، وہ لوگ سمجھانے پر اس بندے کو مسجد لے گئے. شراب نشہ کیا ہوا تھا، اس کے باوجود اسے مسجد لے گئے. مسجد میں ایک دن اس کو بٹھا کر اس کو سمجھایا، اللہ کے بندے اللہ سے توبہ کر لے، 2 دن کی زندگی یہ ختم ہو جائے گی، اللہ کو کیا جواب دے گا. بہرحال اس بندے کو سمجھ آئی. پھر انہوں نے آپس میں پلاننگ کی کہ ہم رات اللہ کی راہ میں گزاریں گے، کہیں پہ نکلیں گے اللہ کی راہ میں، لوگوں کو تبلیغ کے لیے، معاملات کے لیے. بہرحال ان بندوں نے اس بندے کو راضی کر لیا. اب یہ بندہ، اس نے 2 دن بعد کا ان سے وعدہ کیا. یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم میرے بہت ہی قریبی جاننے والے کا بتا رہا ہوں، بہت ہی قریبی جاننے والے کا. اور وہ شخص ان کے گھر کا بندہ تھا. اب اس شرابی نے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم سب مل کے اللہ کی راہ میں نکلیں گے. اچھا جناب، اب کیا ہوتا ہے، اب اس کے نکلنے میں 2 دن باقی رہتے ہیں، 2 دن باقی، 2 یا 3 دن باقی تھے. وہ بندہ، وہ شرابی اپنی ماں کے گلے لگا اور ماں کے گلے لگ کر بہت زار و قطار رونا شروع ہو گیا. ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگا ماں میں نے پوری زندگی شراب پی ہے، پوری زندگی نماز بھی کوئی نہیں پڑھی، میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں، یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا. ماں نے کہا بیٹا رب تو رحمان، رب تو رحیم، رب تو کریم، تو توبہ کر رہا ہے، اللہ تجھے معاف کرے گا. اس رات اس بندے نے شراب پینے سے توبہ کر لی، لیکن اس کے دل میں بس وہی ایک ملامت کہ میں نے پوری زندگی شراب پی، پوری زندگی میں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا. بالآخر وہ بندے جب مسجد میں جمع ہوئے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، تو ان لوگوں نے بیٹھ کے کہا کہ چلو نکلنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں. اس بندے نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. وہ جو شراب پیتا تھا، جس نے 2 دن پہلے شراب چھوڑی تھی، وہ بندہ اللہ کی قسم جو پوری زندگی نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب کے نشے میں غرق رہتا تھا، 2 دن پہلے شراب چھوڑی، اللہ سے معافی مانگی، ماں کی چھاتی سے لگا، ماں کے سینے سے لگا، امی جان اللہ مجھے معاف کر دے گا. امی جان پوری زندگی شراب پیتا رہا، نماز چھوڑتا رہا. وہ ماں نے کہا پگلے کیا ہو گیا، رب معاف کرنے والا ہے، رب تیری توبہ پر تجھے معاف کرے گا. رب تو وہ ہے جس نے 99 آدمیوں کے قتل کو معاف کیا، وہ تیری توبہ کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ رب سچی توبہ کو قبول کرتا ہے. اب شراب چھوڑنے کے بعد وہ بندہ بیٹھا ہوا لوگوں کے ساتھ مسجد کے اندر. اب انہوں نے نکلنا ہے اللہ کی راہ میں. بیٹھے ہوئے سب نے کہا کہ چلو نکلنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اپنے اپنے گناہوں پہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں. اب یہ سارے نوجوان بیٹھے ہوئے اللہ رب العالمین سے سفر پہ نکلنے سے پہلے، اللہ کی راہ میں نکلنے سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ رہے ہیں. یہ بندہ بھی جس نے 2 دن پہلے شراب چھوڑی، جس نے 2 دن پہلے توبہ کی، 2 دن سے نمازیں شروع کی، یہ بھی دعا مانگنے لگا. دعا مانگتے مانگتے اس بندے کی ہچکیاں بند گئی. یعنی اس کو بے یقینی کسی تھی، یار میں نے پوری زندگی شراب پی ہے، یار میں نے پوری زندگی نماز چھوڑی ہے، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ اس کو معلوم ہی نہیں پگلے کو کہ اللہ رب العالمین تو ایک توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اب وہ بندہ دعا مانگ رہا ہے. دعا کے اندر اس کے دوست بتاتے ہیں کہ ہچکیاں اس کی بند گئی، رو رہا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے اللہ اب تک جتنے گناہ کیے اللہ مجھے معاف فرما، رب تو رحمان تو رحیم تو کریم، اللہ تو نے مجھے اپنی راہ میں نکلنے کے لیے قبول کیا، اللہ میں بندہ تو اس لائق نہیں تھا. دعا مانگتے مانگتے ایک دم سے اس کی گردن جھکی ہے اور مسجد کے فرش کے اوپر اس کی گردن لگی ہے، اس کی روح قبض کر گئی. یعنی اب سوچیے تو صحیح کہ اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو کیسا قبول کیا. رب نے توبہ بھی قبول کر لی اور ساتھ میں اس کی روح کو قبض کر کے اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ جنتوں میں چھوڑ دیا. میرے محترم بھائیوں، توبہ، رب ایک سچی توبہ کے اوپر اللہ کی قسم بندے کے سارے ہی گناہوں کو معاف کرتا ہے. ایک سچی توبہ. رحمان ہے نا، رحیم اور کریم ہے. یہ تو میں اور آپ ہیں جو لوگوں کو ان کے گناہوں کا تانا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین تانے نہیں دیتا. حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک گناہگار بندے کو اپنے پاس بلائے گا. کس کو؟ گناہگار بندے کو. اور پہلے اس آیت کو ذرا سمجھ لیجئے تو یہ حدیث بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور شرک کے سوا کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی گناہ اللہ معاف کر دے گا. شرک کے سوا کوئی بھی گناہ ہو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. وہ رحمان رحیم بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ سے کون پوچھنے والا؟ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اللہ پوری زندگی کا شرابی تو نے اس کو معاف کر دیا. کیونکہ میرے رب کا قانون ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے سوا سارے ہی گناہوں کو معاف کرے گا. لوگوں کو یہ بات کہنا کہ تو گناہ گار ہے، تو فلاں گناہ گار ہے، فلاں گناہ گار ہے، تو بھی جہنمی، تو بھی جہنمی، وہ سب کو جہنم میں بیچ کے اکیلا تو جنت میں جا کے کیا کرے گا؟ لوگوں کے لیے محبت، سافٹ کارنر اپنے دلوں میں رکھنا سیکھو. کسی کو گناہ گار سمجھنا چھوڑو، اپنی فکر کرو، اپنے گریبان میں جھانکو. وہ سب سے بڑا گناہ گار تو میں خود ہوں. مسجدوں میں بیٹھ کر جھوٹ میں بولتا ہوں، مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت میں کرتا ہوں، مسجدوں میں بیٹھ کر چغلخوری میں کرتا ہوں. میرے محترم بھائیوں، میں اپنے گناہوں کو تو ڈھونڈوں. وہ پوری دنیا کا میں منصف بن چکا، پوری دنیا کا میں جج بن چکا. وہ گناہ گار، یہ گناہ گار، وہ گناہ گار. لوگوں کو گناہ گار سمجھنا چھوڑ دو. کیا پتہ اس گناہ گار کو اس کے رب نے معاف کر دیا ہو اور تو اس کے گناہوں کا چرچا کر کے غیبت کا کام اپنے گلے کے اندر ڈال رہا ہو. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہ گار بندہ اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا. رب رحمان اس گناہ گار بندے کو، مجرم بندے کو، خطا کار بندے کو، جسے پوری دنیا نے گناہ گار کہہ کے تانے دے دے کے اس کے گناہوں کے اس کا جینا دوبر کر دیا تھا، اس گناہ گار بندے کو رب اپنے قریب کرے گا. قریب کر کے اللہ رب العالمین اس گناہ گار بندے کے کاندھے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین اس گناہ گار بندے کے کاندھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے گا اور پھر اللہ رب العالمین سے اس کے سارے گناہوں کو گنوائے گا. دیکھ میرے بندے، فلاں دن فلاں وقت تو نے یہ گناہ کیا تھا. رب کا تو نظام سارا کمپیوٹرائز ہے نا. اور یہ آج سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ آج سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں جن کے خوف سے میں اور تو گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. کہیں پر گناہ کرنا ہو، گناہ کا ارادہ ہو، چوری کا ارادہ ہو، کسی برائی کا ارادہ ہو، سب سے پہلے وہاں پر تانک جھانک ہوگی کہ کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا. ان سی سی ٹی وی کیمرے کا اتنا خوف ہے، اللہ کی قسم جب سے دنیا بنی ہے رب نے اپنے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوئے ہیں. اور یہ ہارڈ ڈرائیو بڑی کمزور ہے جو ہم نے لگائی ہوئی ہے. یقین کریں کسی کی میموری 7 دن کی ہوتی ہے، کسی کی 14 دن کی، کسی کی 1 مہینے کی. اور رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، جس دن سے یہ دنیا بنی ہے اس دن سے اللہ کی جو ہارڈ ڈرائیو لگی ہے وہ میموری قیامت تک رہے گی. ایک ایک بندے کے تمام گناہوں کو اس میں اندراج ہو رہا ہے. اس سے ہمیں کوئی خوف نہیں آتا، اس سے ہمیں ڈر نہیں لگتا. پورے زمانے سے ڈر کر، پورے زمانے سے شرمندہ ہو کے دروازے بند کرے گا، کھڑکیاں بند کرے گا، لائٹ بند کرے گا کہ کوئی مجھے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھ لے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لائٹس بند، یہ کھڑکیاں بند، یہ دروازے بند. اب بیٹھے گا مطمئن ہو کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، چل اب موبائل کے اوپر کچھ گندگی دیکھ لیتا ہوں. ارے بے حیا، عقل کے مارے ہوئے انسان، ساری دنیا سے چھپنے کے بعد جو تو گناہ کر رہا ہے، کیا رب نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کی قسم رب تو وہ ہے جو سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ پہ سیاہ چوٹی کو رینگتا ہوا دیکھ لیتا ہے. رب تو وہ ہے جو بند کمرے میں تنہائی میں کیے ہوئے جانے والے گناہ پر بھی واقف ہے. اللہ رب العالمین کو معلوم ہے اس رب سے کوئی حیا نہیں، اس رب سے کوئی حیا نہیں. جس نے بتایا تھا یہ عمل گناہ ہے، جس رب نے بتایا تھا یہ عمل گناہ ہے، اس رب سے کوئی حیا نہیں، پوری دنیا سے چھپ کر گناہ کرتا ہے. بہرحال رب رحمان اس بندے کو قریب کرے گا، قریب کرنے کے بعد اسے اس کے سارے گناہوں کو گنوائے گا. دیکھ میرے بندے، فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ تو نے کیا تھا. بندہ کہے گا ہاں اللہ میں نے کیا تھا. یعنی کوئی تھانے دار، آپ نے کہیں مرڈر کر دیا، کوئی قتل کر دیا، آپ کو معلوم ہے کہ تھانے دار کے پاس سی سی ٹی وی موجود ہے. اب اس تھانے دار کے سامنے انکار تو کوئی بیوقوفی کرے گا نا. آپ کو معلوم ہے میں نے انکار کرنا ہے، اس نے سی سی ٹی وی نکال کے دکھا دینا اور دینا ایک چماٹ. بغیرت جھوٹ بولتا ہے، یہ دیکھ تیری ویڈیو موجود ہے. وہ بندہ کہے گا اللہ یہ گناہ میں نے کیا تھا. رب رحمان اسے اس کے زندگی کے تمام گناہوں کو گنواتا رہے گا. دیکھ بندے، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہاں پر، یہاں پر، یہاں پر. بندہ کہے گا اللہ میں نے کیا تھا، اللہ میں نے کیا تھا.
تمام تر گناہوں کو گنوانے کے بعد اللہ رب العالمین فرمائیں گے جا میرے بندے میں نے تیرے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیا، جا میرے بندے میں نے تجھے جنت انعام دی۔ بندہ حیران اور پریشان کہے گا میرے اللہ جس وقت آپ میرے گناہوں کو مجھے گنوا رہے تھے کہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، اللہ میں تو تھر تھرا رہا تھا کہ اب انجام جہنم ہے، لیکن اللہ میرے ہی گناہوں کو گنوانے کے بعد، میرے ہی گناہوں پر مجھ سے گواہی لینے کے بعد اللہ تو کہتا ہے تیرے سارے ہی معاف کر دیے، جنت تجھے انعام دے دی۔ اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے رب اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ رب رحمان فرمائیں گے ہاں میرے بندے اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زمین کے اوپر کبھی بشری تقاضے سے تجھ سے گناہ ہوتا، بات سمجھیے گا میری، جب زمین کے اوپر کبھی بشری تقاضے سے تجھ سے گناہ ہوتا، تجھ سے غلطی ہوتی، چونکہ انسان تو بشر ہے نا بھائی، کتنا گناہوں سے بچنا چاہے پھر بھی گناہ ہو جائے گا۔ ایک گناہگار وہ ہوتا ہے جو عادی مجرم ہوتا ہے، ایک گناہگار وہ ہوتا ہے جس سے کبھی غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے۔ دونوں گناہگاروں کے اندر فرق ہے۔ جو عادی مجرم ہے جو صبح و شام جان بوجھ کر گناہ کرتا ہو، اور ایک وہ بندہ ہے جو گناہوں سے بچتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صوم صلات کا پابند تھا، داڑھی موجود، شلوار ٹخنوں سے اوپر، لوگوں کے حقوق ادا کرتا تھا، اپنے معاملات سیدھا رکھتا تھا، لیکن چونکہ انسان تھا، کل بنی آدم خطاء، انسان تھا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن پھر بھی کبھی گناہ ہو گیا اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ کی قسم کر دے گا۔ رب فرمائیں گے آج تیرے گناہوں کو جو معاف کیا وہ اس لیے کہ زمین کے اوپر تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن بشری تقاضے سے جب کبھی تجھ سے غلطی ہو جاتی، گناہ ہو جاتا، تو راتوں کی تنہائی میں مصلی بچھایا کرتا، ہاتھوں کو اٹھایا کرتا، آنسوؤں کو بہایا کرتا، مجھے کہتا میرے اللہ تو رحمان تو رحیم تو کریم، میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا ربا میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو کہا کرتا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے اللہ میں جانتا ہوں، میرے اللہ میں مانتا ہوں، اللہ میں اقراری مجرم ہوں، اللہ غلطی مجھ سے ہوئی، اللہ گناہ مجھ سے ہوا، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا لنکونن من الخاسرین، اللہ میں برباد ہو جاؤں گا، اللہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اللہ تو رحمان رحیم کریم، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرمائیں گے یہ جو تیرا تڑپنا تھا، یہ جو تیرا مچلنا تھا، یہ جو تیرا سسکنا تھا، یہ جو تیرا مانگنا تھا، یاد اس کا نتیجہ ہے کہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، تجھے جنت انعام دے دی۔ یاروں گناہ کے بعد ہٹ دھرمی نہ دکھایا کرو، گناہ کے بعد اللہ کے آگے گر جایا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ کی قسم معاف کر دے گا۔ معافی مانگنا سیکھو، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ تیرے میرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا تو کس کے کرے گا؟ رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، معافی مانگو، رب معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔